اسلام میں خواب کی بڑی اہمیت ہے. آج خواب کو لوگ کچھ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اسلام میں خواب کی بڑی اہمیت ہے. اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے بتاؤ تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے، تاکہ اس کی تعبیر بیان کی جائے. یہ معمول تھا. اب خواب کی اہمیت لوگوں کے درمیان نہیں رہ گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ خواب، نبوت تو ختم ہو گئی لیکن فیضان نبوت ابھی بھی باقی. تو خواب جو ہے وہ نبوت کا 26واں حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا 45واں حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے. مختلف حدیث ہے. اب اس کی توضیح یہ کی گئی ہے کہ جو بندہ بہت نیک ہے تو اس کا خواب فیضان نبوت سے اتنا قریب ہے. یعنی جو جتنا نیک اور متقی ہوگا، جیسے جو بہت نیک اور متقی ہے تو اس کا خواب گویا کہ نبوت کا 26واں حصہ ہے، اور اس سے کوئی کم نیک ہے تو 45واں، اور اس سے اور کوئی کم ہے تو 46واں، اس سے اور کوئی کم ہے تو 70واں. اس طرح سے تفصیل ہے. جو جتنا نیک ہوگا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا. جو جتنا نیک ہوگا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا. اگر خواب دیکھا جائے تو کسی نیک پرہیزگار عالم سے بیان کیا جائے، وہ بھی ایسا عالم جو خواب کی تعبیر جانتا ہو. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ معبر یعنی خواب کی تعبیر بیان کرنے والا جیسی تعبیر بیان کرتا ہے اس کا خواب بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے. اس لیے تعبیر بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ اگر خواب کی تعبیر بری نکلتی ہے تو بیان نہ کرے، چپ ہو جائے. اور خواب کی تعبیر اچھی نکلتی ہے تو اس کو بیان کرے. بیان کرنے کے مطابق خواب رونما ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خواب ہر کسی کو نہ بیان کیا جائے. مجمع عام میں خواب بیان نہیں کیا جانا چاہیے. ہر ایک کو خواب بیان نہیں کیا جانا چاہیے. کچھ مخصوص لوگ بہت جو رازدار ہوتے ہیں نا، معتمد ہوتے ہیں. ایک تو عالم متقی ہو جس سے خواب کی تعبیر. اچھا، رات کے وقت خواب بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ خواب کی تعبیر بیان کرنا چاہیے. ایک بات. خواب پوچھنا ہے دن کے وقت، تعبیر بھی دن کے وقت. اب تو تعبیر بیان کرنے والے لوگ بھی بہت کم رہ گئے. آتی نہیں لوگوں کو، میں نے دیکھا ہے نہیں بیان کر پاتے. خواب کی تعبیر بیان نہیں کر پاتے. مسئلہ بیان کرنا آسان ہے، تعبیر بیان نہیں کر پاتے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آم کو املی اور املی کو آم. یہ خواب کی تعبیر بھی ایک مستقل فن ہے اور یہ من جانب اللہ ہے. یعنی انسان تقوی سے جتنا قریب ہوگا اس کا دل اتنا اس علم کے لیے کھول دیا جائے. اور عورتوں کو خواب نہیں سنانا چاہیے، یہ بھی آیا ہے اس بات میں. خواب عورتوں سے نہ بیان کیا جائے. ہر خاص و عام سے بھی بیان، مخصوص لوگوں سے. اس سلسلے میں اب دیکھیں جناب یوسف کا خواب بھائیوں ہی کو پتا چل گیا تو بھائی دشمن ہو گئے. آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ خواب اخبارات میں چھپتے ہیں، خواب رسائل میں چھپنے کی چیز تھوڑی ہے خواب. وہ تو اللہ اور بندوں کے درمیان ایک راز ہے. اللہ اور بندوں کے درمیان ایک راز، وہ چھاپنے کی چیز نہیں ہے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی خواب تم سے بیان کرے تو اس کا خواب سن کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. خواب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. خواب سچے ہوتے ہیں. خواب کبھی کافر بھی دیکھتا ہے تو اس کا بھی خواب اس کی تعبیر نکل آتی ہے کبھی کبھی. اور مومن کا خواب تو ہمیشہ سچا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اچھا یہ خواب کیا ہے، یہ بھی میں حدیث کی روشنی میں آپ کو عرض کر دوں. جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح کا نور نکلتا ہے.
چونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، روح کا نور نکلتا ہے اور وہ سیر کرتی ہے، اس کو گھمایا جاتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ساری چیزیں لے کر کے آتی ہے اور اس کی کچھ روشنی دماغ پہ ڈالتی ہے، تو دماغ اس کو یاد کر لیتا ہے، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، پھر اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات آپ سے عرض کر دوں، خواب برے ہوتے ہیں، اگر برا اور بھیانک خواب دیکھ کر کوئی صبح کو اٹھ کر یہ کہے کہ اللہ میں برے خواب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ خواب آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح برا خواب دیکھ کر اگر صدقہ نکال دیں تو بھی وہ برا خواب آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اچھے خواب کی تو پھر برکتیں اچھی ہے، اس کی تعبیر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ سرکار غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے اور ان سے نسبت حاصل کر لیتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں اس کی قسمت میں جتنی برائیاں ہوتی ہے میں وہ اس کو خواب میں دکھا کر حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل نہیں ہوتی تھی، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے، تو حضور علیہ السلام کو ساری باتیں اکثر خواب ہی میں دکھائی جاتی تھی، رات کو خواب دیکھتے تھے اور صبح کو اس کو بالکل بے عینی دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو خواب کی بڑی برکتیں ہیں اور خواب کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جھوٹا خواب بیان کرے گا قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا سر جو ہے وہ گیہوں کے دانے کی طرح، اس کا سر گیہوں کے دانے کی طرح ہوگا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ گیہوں کے دانے میں گانٹھ مارو تم، گیہوں کے دانے میں گانٹھ مارو تم۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی گیہوں کے دانے میں گانٹھ مار سکتا ہے؟ نہیں مارے گا تو وہ عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے جھوٹا خواب کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے، جھوٹا خواب بیان کرنا یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ جھوٹے خواب بیان بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ڈراؤنے خواب جو نظر آتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے، وہ بیماری ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا ہے تو گیس اٹھتی ہے اور وہ دل و دماغ پہ چڑھتی ہے، تو نیند میں اس کو عجیب طریقے کے خیال آتے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب نہیں ہوتے۔ خواب کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، اکثر جو خواب ہوتے ہیں، اکثر 99% خواب وہ رات کے آخری پہر میں نظر آتے ہیں، آخری پہر میں نظر آتے ہیں۔ ایک دوسری چیز یہ کہ صبح سے پہلے نظر آتے ہیں یا صبح کے وقت نظر آتے ہیں۔ اکثر رات کے اول حصے میں خواب نظر نہیں آتے، یا رات کے بیچ کے حصے میں بھی خواب نظر نہیں آتے۔ جب کوئی لوگ پیٹ بھر کے زیادہ کھا کے سو جاتے ہیں تو ان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ جن کو ڈراؤنے خواب نظر آئیں اس کا علاج یہ ہے کہ وہ سر میں تیل کثرت سے لگائے اور اپنا ہاضمہ درست کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کو ڈراؤنے خواب دکھنا بند ہو جائیں، یا باوضو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو بھی ڈراؤنے خواب دکھنا بند ہو جائیں۔ اسی طرح اگر کسی کو گندے خواب نظر آتے ہیں، جو وہ شہوت بھرے گندے خواب نظر آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ باوضو سوئے اور سینے پر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کا نام لکھ کر سوئے، تو فاروق اعظم کے نام کی برکت سے بھی گندے خوابوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ بلکہ قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے کئی برگزیدہ بندوں کے خوابوں کو بیان فرمایا ہے۔ خود سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے خواب، پھر ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، اور بھی بہت سارے خوابوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ ایک مقام پر آیا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک مقام پر حدیث پاک میں آیا ہے کہ خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ جس کا تقوی جتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی فیضان نبوت سے اتنا حصہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو جتنا متقی ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا زیادہ صحیح تر ہوتا ہے،
اور خوابوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اہمیت اپنے ظاہری دور میں عطا فرمائی کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے مصلی پر صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ جاتے اور پھر صحابہ سے پوچھتے، اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو اپنا خواب بیان کرو۔ اکثر صحابہ کرام اپنے خوابوں کو بیان فرماتے اور پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اور جھوٹا خواب بیان کرنے کو اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ بڑا بدترین اور سخت ترین عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھے اور سرکار نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ اس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ سب کے سب خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک گویا ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس شب خواب دیکھا تھا۔ اب چونکہ میں اللہ کے حبیب کا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بہت غور سے سنیں۔ بہت دلچسپ بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو بیان کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج ہم رسول اللہ کا خواب بیان کریں گے اور حضور علیہ السلام کی ذات چونکہ ہماری ذات کی طرح نہیں ہے تو حضور کی بات بھی ہماری بات کی طرح نہیں ہے اور حضور کا خواب بھی ہمارے خواب کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا خواب کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے، کبھی سچا بھی ہوتا ہے۔ کبھی جھوٹا اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بدہضمی ہونے کی وجہ سے ذہنی اختراعات کو ہم خواب سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ خواب نہیں ہوتا۔ ہمارے خوابوں کی تعبیر کبھی پوری بھی ہوتی ہے، کبھی ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا خواب ہے، یہ وحی ہے۔ حضور جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی وحی ہے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو مختلف قسمیں اور صورتیں تھی اس میں ایک خواب بھی ہے، رویائے صادقہ بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بہت غور سے سنیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے خواب ہیں، ان میں سے ایک خواب یہ بھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ جب چپ رہے تو سرکار نے فرمایا، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں سو رہا تھا، میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، انہوں نے مجھے اٹھایا۔ یعنی خواب ہی کی حالت میں حضور علیہ السلام کو بیدار کیا گیا، حالانکہ حضور ظاہری طور پہ بیدار نہ ہوئے، حضور محو استراحت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیند بھی بڑی شان والی ہے۔ کتنا بھی محتاط انسان دنیا کا اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی نیند ہے کہ نیند بھی جو ہے نبی کے وضو کو نہیں توڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں تو نیند میں حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، حالانکہ کوئی بھی دنیا کا انسان سوئے تو جیسی وہ سو جائے، اس کی آنکھ لگ جائے تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے۔ اس کو وضو ٹوٹنے والی کوئی حاجت ہو یا نہ ہو، بس وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، بستر پہ لیٹ گیا، وہ ہاتھ پیر اس کے ڈھیلے ہو گئے، اس کی آنکھ بند ہو گئی، اس کو نیند آ گئی، غافل ہو گیا، وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس سے پتہ چلا، ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ نبی کی نیند بھی اپنی طرح نہیں ہے۔ یعنی ہم نیند میں بھی کبھی کبھی کوئی کسی کو کہتا ہے نا، ارے تو کیسی بات کر رہے ہیں، نیند میں تو نہیں ہے۔ یعنی جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی نیند اور عام انسان کی نیند اور نبی کی نیند دونوں برابر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی نیند کی شان یہ ہے، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ ہے، شان مصطفیٰ جان رحمت یہ ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، مجھے اٹھایا۔ اب ذرا ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کی کر دی جائے کہ وہ دو کون لوگ تھے۔ وہ جو انسانی شکل میں دو لوگ تھے وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے۔ انہوں نے میرے آقا جان کائنات روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت خواب میں بیدار کیا، اور پھر میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چلیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ان کے ساتھ میں نے چلنا شروع کیا تو میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ خوفناک اور بھیانک منظر یہ تھا کہ ایک بندہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور جو اس کے سرہانے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑی چٹان ہے۔ ایک ہوتا ہے پتھر اور ایک ہوتی ہے چٹان۔ چٹان بھی پتھر کی قسم سے ہوتی ہے، پتھر بھی چٹان بھی پتھر کی ایک قسم ہے، لیکن جو کافی بڑا گول سا جو حصہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ آپ کو جنگلوں میں پہاڑوں پہ رکھا ہوا یا زمینوں پہ پڑا ہوا ملے گا، اس کو چٹان کہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے وہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹان کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص کھڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس کے ہاتھ میں چٹان ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کے سرانے جو چٹان لے کر کے کھڑا ہے وہ شخص اس کے سر پہ مارتا ہے، اور جب اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے۔ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جیسے کسی چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنے کی پوزیشن کیا ہوگی، چنے کا حال کیا ہوگا، بالکل وہ بیسن کی طرح پس جائے گا، ذرے ذروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ اکبر کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص دوڑ کر اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے وہاں جانے تک اور وہ چٹان اٹھا کر کے لانے تک کے جو ہے وہ سر پھر برابر ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ آنے والا اس کو پھر چٹان سے مارتا ہے، پھر اس کا سر پس جاتا ہے، پھر چٹان لڑک کر چلی جاتی ہے، پھر وہ اٹھا کر کے لاتا ہے۔ اس طریقے کے معاملے ہو رہے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان لوگوں سے وہ جو دو شخص حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تھے، کریم آقا نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا یا رسول اللہ اور آگے چلیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو چھوڑ کر کے جب آگے کی طرف بڑھا تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، ایک خون کا دریا ہے، اور اس خون کے دریا کے اندر ایک شخص گوتے لگاتا ہے، اس کے اندر ڈوبتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خون کے دریا میں، اس بدبودار خون کے دریا میں وہ شخص جو گوتے لگا رہا تھا، جو ڈوب رہا تھا، جیسے وہ اپنا منہ باہر نکالتا ہے اس دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ جیسے ہی نکلتا ہے ڈوبنے والا جو خون کے دریا میں گوتے لگا رہا تھا، جیسے وہ منہ باہر نکالتا ہے یہ پتھر اس پر پھینکتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لے کر کے ڈوب جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کریم آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے تشریف لے چلیں۔ पंचायत लगान सी होती है।
سارے علاقے پنچایت کروائیں گے. ایسی تو ہے.